إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ اسلام میں وقت کی بہت اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے عبادات کو وقت کے ساتھ جوڑا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت کی اسلام میں عبادتی اعتبار سے بھی اہمیت ہے. حدیث میں وقت کے بارے میں ایک اہم بات یہ بیان کی گئی کہ جس انسان کو دنیا میں 60 سال کی زندگی مل جائے یا 70 سال کی زندگی مل جائے، ایسے انسان کا عذر ختم ہو گیا، اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمر من امتی 70 سنة فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر. جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے، میری امت کا انسان یعنی مسلمان، جس کو اللہ تعالیٰ نے 70 سال کی زندگی دے دی، 70 سال اس کو عطا کر دیے، فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر، اللہ تعالیٰ نے عمر کے معاملے میں اس پر حجت تمام کر دی. اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. اگر وہ بے دینی کی زندگی گزارتا ہے تو اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سدھار کے لیے، اصلاح کے لیے اتنا وقت اس کو دیا کہ اگر وہ چاہتا تو اپنی اصلاح کر لیتا. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وقت بھی انسان کے خلاف ایک حجت ہے کہ اگر وہ تقویٰ کی زندگی نہیں جیتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر انسان نہیں بناتا ہے تو اس نے اپنی زندگی کا وقت ضائع کر دیا، اور یہ وقت ضائع کرنا اس کے خلاف حجت بنے گا. جیسا کہ ہم نے آیت میں بھی سنا، اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت لینے والا نصیحت لینا چاہے تو لے لے، سدھار اپنے اندر لانا چاہے تو لے آئے. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، حق کا پہنچانے والا بھی آیا، لیکن تم نے نہ اپنی زندگی کے اوقات سے عبرت لی، نہ تم نے دائی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. اسی طرح سے بخاری کی حدیث میں ہے، یہ حاکم کے الفاظ ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ. جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر تک پہنچا دیا، بلغہ 60 سنہ، اس کو 60 سال کی عمر تک پہنچا دیا، تو ایسے انسان کا عذر ختم کر دیا. اعذر کا مطلب ہوتا ہے عذر ختم کر دینا. اس کو اللہ تعالیٰ نے عذر باقی نہیں رکھا. اب نہیں بول سکتا اللہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا. بول سکتا ہو کتنا ٹائم چاہیے تھا تجھ کو سدھرنے کے لیے؟ 60 سال بھی نہیں، وہ بھی کافی نہیں، تو تو نے کیا کیا 60 سال؟ تو ایسا انسان جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، بہتر انسان بننا چاہتا ہے، ایسے انسان کے لیے 60 سال بہت ہو گئے. اگر اس نے اس کو ضائع کر دیا تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر بھی خود ایک حجت ہے انسان کے خلاف، جس کو ہم وقت کہتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جنت اپنے اوقات کے صحیح استعمال کرنے کا انعام ہے. جنت اللہ کی طرف سے کس چیز پر انعام ہے؟ تو نے اپنا ٹائم صحیح استعمال کیا. اور جنتی بولیں گے، جنتیوں کے بارے میں جنتیوں کو یہ خوشخبری دی جائے گی. دیکھیے کیا ہے، اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا لو یہ میری کتاب ہے، پڑھو اس کو. ہاؤم اقرؤوا، یہ ہے میری کتاب، یہ میرا نامہ اعمال ہے، اور پڑھو اس کو، لو، یعنی خوش ہو جائے گا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پکا یقین تھا کہ حساب کا دن مقرر ہے، حساب ہونے والا ہے. پکا یقین تھا. ظننت یہاں پر مجھے تیقنت کے معنی میں ہے کہ مجھے یقین تھا. لوگ انکار کرتے تھے، کس نے دیکھا مرنے کے بعد کیا ہوتا؟ کہا کہ قیامت، کہے کا حساب، کچھ بھی نہیں ہے، سب یہ تمہارے کو ڈرانے کے لیے، سدھارنے کے لیے بولے ہیں، ایسا ہے کچھ بھی نہیں، یہ سب کہانیاں ہیں.
دیکھو قبر میں سے مر کے آتا گیا آدمی، نہیں، ختم، ہڈی ہو گیا، خلاص، ایک ہی زندگی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی آیا آج تک؟ نہیں آیا۔ نہیں ہے جنت، نہیں ہے جہنم، لوگ مذاق اڑاتے تھے، نہیں ہے حساب، جی لو، انجوائے کر لو، یہ کیا تقوا لگا کے رکھی، یہ حرام وہ حرام وہ حرام، ارے موقع ملا ہے، سب انجوائے کر لو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ حساب ہونے والا ہے، حساب کا سامنا کرنا ہے، حساب کو فیس کرنا ہے، مجھے یقین تھا ایک دن حساب ہونے والا ہے زندگی کا۔ تو ایسا جو انسان ہوگا، اللہ نے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جو حساب سے ڈرتا رہا، یقین کر کے زندگی صحیح گزاری، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی زندگی میں ہوگا جس سے وہ خود راضی ہوگا، عیش والی زندگی ہوگی، خوش ہو جائے گا، وہ ایسی زندگی پائے گا۔ فی جنت عالیہ، اونچی جنتوں میں ہوگا، اونچے باغات میں ہوگا، اونچے باغوں میں وہ زندگی گزارے گا۔ قطوفها دانیہ، جس کی شاخیں پھلوں کی وجہ سے جھکی پڑ رہی ہوں گی، ایسے پھل اس میں لدے ہوئے ہوں گے کہ ان کے بوجھ سے وہ نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، اتنے پھل لگے ہوں گے اس کے اندر، اور پتھر نہیں مارنا پڑے گا ادھر، جھکے ہوئے ہوں گے۔ اہل علم نے تابعین وغیرہ کی تفسیر اس میں دیکھیں اگر، تو کہتے ہیں کہ اگر کھڑا ہوگا تو اس کے حساب سے ہائٹ ہوگی کہ توڑنا آسان، بیٹھا ہوا ہے تو ڈنڈا لے کے بیٹھنا پڑے گا، بیٹھا ہے تو وہ شاخ اس کے لیے اور قریب آئے گی کہ بیٹھے بیٹھے پھل توڑ لے، لیٹا ہوگا تو اتنے قریب آئے گی کہ لیٹے لیٹے توڑ لے اس کو، یعنی وہ شاخ جو ہوگی ایسی جھکی ہوئی ہوگی، جتنی اس کو جس پوزیشن میں وہ ہوگا اس کے مطابق وہ جھکی ہوئی ہوگی، اللہ اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں دے گا۔ کیا کر رہا ہوں؟ پیڑ پہ چڑھ رہا، کیا آم توڑنے کے لیے، گرا تو نہیں، وہاں پہ یہ پرابلم نہیں ہے، یہ دنیا میں ہے، دنیا میں یہ پرابلم ہے، اتنے ایفرٹس اس کو نہیں ہے، تو نے کرنا تھا جتنے ایفرٹس کر لیا تو نے، اب تجھ کو ہم محنت نہیں کرائیں گے، اب تجھ کو تکلیف نے بہت تکلیف اٹھا کے آیا، تو بہت محنت کر کے آیا، تو اب تیرے لیے ساری چیزیں تیرے فیور میں ہوں گی، تو چاہے گا ویسا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو قطوفها دانیہ، کلو، اب دیکھیے، کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے، ہنیئا، مزے لے کے کھاؤ پیو، بما اسلفتم، جو تم نے گزرے ہوئے، فی الایام الخالیہ، جو گزرے ہوئے دنوں میں تم نے جو کچھ بھی نیک اعمال کیے اس کے بدلے آج مزے لے کے کھاؤ پیو۔ کس بنیاد پر دیا جا رہا ہے یہ؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خالیہ علماء نے کہا وہ فنا ہو گئے، ختم ہو گئے دن، یہ نہیں فنا ہوں گے، یہ باقی رہیں گے۔ دنیا کی زندگی کیا ہو گئی؟ ختم، وہ ساری اسٹرگل، ساری اسٹرائیونگس، سارے مجاہدے، ساری محرومیاں، سارے دکھ، ساری تکلیفیں، سارا ختم ہو گیا ہو، گیا ہو، فتنے کی، اسٹرگل کی زندگی ختم۔ جو پچھلے دنوں میں تم نے جو کچھ بھی کیا تھا نا، نیک نیک اعمال کیے تھے، صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حرام سے بچتے تھے، نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، امانت داری سے تجارت کرتے تھے، بہت اپنے آپ کو بچ بچا کے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، جیے نا تم نے، اسٹرگل کی تم نے، محرومی پر راضی رہے اللہ کے حکم کے لیے۔ جو وہ نیک اعمال تم نے اس زندگی میں کیے تھے، گزرے ہوئے دنوں میں جو فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، دن ختم ہو گئے، دور چلا گیا، دنیا ختم ہو گئی، لیکن اس میں جو عمل تم نے کیے تھے وہ باقی ہے۔ جس دنیا میں کیے تھے وہ دنیا ختم، لیکن اس دنیا میں جو تم نے کام کیے تھے وہ باقی۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے لے کر ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں، فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے دن جو ختم ہو گئے، وہ ٹائم چلا گیا لیکن عمل باقی ہے۔ تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا جو تم نے ٹائم صحیح استعمال کیا دنیا کا، اور اس میں نیک اعمال تم نے کیے، اس کے بدلے تم کو اتنا راحت دی جا رہی کہ ٹہنیاں تمہارے حساب سے جھکی ہوئی ہیں، اور اس میں تم کو کھاؤ پیو مزہ ہے سب کچھ، اب کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔
یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، اس کی دکان میں سے نہیں لینا، اس کی دکان میں سے نہیں، کچھ نہیں ہے. حلال ہے کہ حرام ہے، جھٹکا ہے کہ پٹکا ہے، کچھ نہیں. وہاں سب اللہ کی طرف سے وَلَحْمِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ، تمہاری چاہت کے حساب سے پرندوں کے گوشت. وہ پرندے کہاں چر رہے ہیں، چگ رہے ہیں؟ جنت میں. وہاں کی غذا کھا کے ان کا گوشت بنا کتنا لذت والا ہوگا. یہاں بھی لوگ لاتے بکرے عید الاضحیٰ میں تو کیا کرتے، بادام کھاتا ہے، کاجو کھاتا ہے. تو کیسا ٹیسٹی ہوگا نا اس کا گوشت. دونوں بازو میں کھڑے ہو کے بولتے کیا اس کو بادام کھلاتا ہو. فلم سٹار سال میں ایک بار یہ کرتے ہیں، باقی سب خرافات کرتے رہتے ہیں. اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو. تو انسان جو نیک اعمال کرتا ہے اس نے اپنے اوقات کو صحیح استعمال کیا، جنت میں جانے کے بعد اس کو بتایا جائے گا کھاؤ. یعنی انسان کو دیکھیے، ایک تو وہ انجوائے کر رہا اس کا ریوارڈ، مزید یہ کہ اس کو یاد دلایا جا رہا تیرے کو کیوں دے رہے، تیرے جو ایفرٹس ہیں اس کو قبول کیا گیا ہے، تو اچھا جیا. یہ خود اپنی ذات میں ایک ریوارڈ ہے کہ انسان کو اس کے اچھے کام پر انعام دیا جائے. یہ تو اچھی بات ہے، مزہ کر رہا ہو، لیکن اس کو بتایا جا رہا ہے یہ تیرے ایفرٹس کی وجہ سے تو بہت اچھا کام کرتا تھا دنیا میں. وہ جو تعریف ہے اس کی، وہ جو اپریسیشن جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو سراہنا کہ یہ ایسے ہی نہیں دیا جا رہا تجھ کو، تو نے بہت کچھ کیا ہے دنیا میں، اس کے بدلے تجھ کو مل رہا ہے. تیرا وہ جو عمل تھا نا بہت ویلیوبل تھا، تو غلط آدمی نہیں تھا، تو اچھا جیا، تو نے اپنے ٹائم کو صحیح استعمال کیا، اس وجہ سے تجھ کو یہ اچھا ٹائم آیا. وہ ٹائم تو نے صحیح گزارا، یہ اچھا وقت تیرا آیا ہے. اب سارا وقت تو انجوائے کرنے میں گزار، کیونکہ وہاں تو نے صبر میں گزارا ہے. تو صحیح وقت گزارنے کا انعام آخرت میں جنت میں دیا جائے گا. تو جنت اپنے اوقات کو، اپنے ایام کو صحیح استعمال کرنے کا انعام ہے. یہ سورۃ الحاقہ میں آیت نمبر 19 سے 24 تک آپ پڑھتے جائیں. حدیث میں وقت کی قدر کرنے کی تلقین ہے. ٹائم کا امپورٹنس دین میں کیا ہے، اہمیت ہے، تبھی تو بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم کو صحیح استعمال کرو. کیسے؟ آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو، ان کو غنیمت جانو، ان کی قدر کرو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو. حیاتک قبل موتک، زندگی کی قدر کرو موت آنے سے پہلے، کیونکہ موت آنے کے بعد سب کو قدر معلوم ہونے والی ہے، لیکن کچھ فائدہ ہے اس کا نہیں ہے. اور انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ نعمتوں کے کھونے کے بعد ان کی قدر معلوم پڑتی ہے. عقل مند آدمی وہ ہے جو کھونے سے پہلے قدر جانے. کھونے کے بعد تو معلوم پڑتا. کتنے لوگ دنیا سے چلے آتے، کتنا اچھا انسان تھا نا، آج رہتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے، جب تھا تو نے قدر نہیں کیا اس کی، اب چلا گیا، اب افسوس کر رہا ہے اس کے اوپر. چیزیں ہیں، بچپن ہے، بچپن میں کتنا اچھا لگتا تھا نا، گیا وہ. جوانی کتنی اچھی لگتی تھی نا، گیا وہ. بوڑھاپا آیا، ابھی صحت اچھی لگتی تھی، چلے جانے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے. حدیث بتا رہی ہے کہ جانے سے پہلے اس کی قدر کرو. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو. زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، صحت کی قدر کر بیماری سے پہلے، بیماری سے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اور تیرے اپنی فراغت کے اوقات کی، فری ٹائم کی قدر کر بزی ہونے سے پہلے، مشغول ہونے سے پہلے. وشبابک قبل حرمک، جوانی کی قدر کر بڑھاپا آنے سے پہلے. وغناک قبل فقرک، اور مالداری کی قدر کر لی فقیری، محتاجی آنے سے پہلے. کیا مطلب ہے کہ جو تیری زندگی ہے صحیح استعمال کر، ختم ہونے والی ہے، پھر موت آ جائے گی. موت آنے سے پہلے اس کو صحیح استعمال کر. قدر کر کا کیا مطلب ہے؟ اس کو صحیح استعمال کر، اس کو یوٹیلائز کر. اور وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کی قدر کر بیمار ہونے سے پہلے. آج تو صحت مند ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، کل بیمار ہو جائے گا، نہیں کر پائے گا. آپ دیکھیے بہت سارے لوگ مالدار ہوتے ہیں، بزنس لگے رہتے ہیں،
حج نہیں کرتے، لیکن جب ایک دم بوڑھے ہو جاتے، ریٹائرڈ ہو جاتے، تب جا کے حج کرنے کو پہنچتے، بولتے کاش کہ اب اتنا بھاگ دوڑ اتنی بھیڑ میں نہیں جم رہا ہم لوگ، نہ ہم کو طواف ہو پا رہا ہم سے، نہ سعی ہو پا رہی ہم سے، اور ہوٹل سے لے کے حرم تک آنا بھی ہمارے لیے حالت حرم میں مشکل ہے، بڑھاپے میں ہمارے لیے مشکل ہو گیا، یہ نہیں کر پا رہے ہم لوگ، جسم ساتھ نہیں دیتا، اس کے ساتھ بیماریاں جڑی ہوتی ہیں، تو اس وقت احساس ہوتا ہے کاش ہم لوگ جوانی میں کر لیتے ہیں، لیکن ہم لوگ بزنس میں لگے رہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، میں گیا تو سب بند ہو جائے گا، پیارے نہیں ہوتا کچھ بھی بند، اچھے اچھے بادشاہ گئے، وہ بھی یہی سوچتے تھے، نہیں ہوا بند، دنیا کسی سے بھی وفادار نہیں ہے، تیرے لیے میں بند، اب آج کے بعد بند، ہوا کبھی ایسا؟ کبھی نہیں ہوتا ایسا، چلو بازو ہٹو، کتنا بھی بڑا ہو، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے بزنس مین، انبیاء بھی تو گئے نا، بند ہوا؟ نہیں ہوتا بند، یہ قیامت کے دن ہی بند ہونے والا ہے سب، اس سے پہلے چلتا رہے گا، آدمی سوچتا میں ہوں تو ہوگا، نہیں رہتا ایسا کچھ بھی، یہ تیرا ایلوژن ہے، یہ ڈیلوژن ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ میرے سے سب چل رہا، جب یہ بازو ہو جاتا، ختم ہو جاتا، تب بھی چلتے رہتا، رکتا نہیں کچھ، تھوڑی دیر کے لوگ بولتے ہاں، پھر اس کے بعد واپس چلنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کھٹکتا ہو، ایسا نہیں ہوتا، ایک گلچ بولتے ہیں نا جس کو، تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگتا کچھ تو گیا، پھر اس کے بعد واپس سے شروع ہو جاتے لوگ، ایک دن کے لیے تھوڑے ہاں لوگ روتے دھوتے سب کچھ ہوتا ہے، پورا ہوا پروگرام ختم، کسی کے لیے کچھ رکتا نہیں دنیا میں، زندگی کی قدر کر لیں اپنی مرنے سے پہلے، اور اپنی صحت کی قدر کر بیماری سے پہلے، بیمار ہو جائے گا بہت کچھ نیکیاں نہیں کر پائے گا تو، اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، شوگر ہو گئی، کڈنی پیشنٹ ہے، نہیں کر سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا رمضان کے، کیوں؟ ڈاکٹر بولا نہیں، برداشت ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات شوگر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ نہیں روزہ رکھے گا تو بالکل تکلیف ہوتی ہے، کڈنی والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو بیماری آئی اب نہیں کر سکتا، اور پہلی جوانی میں نہیں رکھا، بعد میں دیکھیں گے، بڑھاپے میں تو کیا ہے، فری ہو جائیں گے نا، دین پہ چلیں گے، بڑھاپے میں فری ہو جائیں گے لیکن بیمار بھی ہو جائیں گے، وہ سوچا تھا تو نے؟ بڑھاپا کے جوانی کی جیسا تو نے کیا کیا، قیاس کیا اس کے اوپر کہ جیسا آج ہوں میں بڑھاپے میں بھی رہوں گا؟ نہیں، تیرے پاس ٹائم ہوگا لیکن صحت ہوگی کہ تیرے پاس؟ صحت نہیں ہے تیرے پاس، تو اپنی فراغت کی قدر کر لیں مشغول ہونے سے پہلے، وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اپنی جوانی کی قدر کر بڑھاپے سے پہلے، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مالداری کی قدر کر، آج تیرے پاس مال ہے، نیکیاں کر لے جتنی کر سکتا ہے، جو پیسے سے کی جا سکتی ہیں، صدقات اور دین کے کام میں خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، مسجدوں کی تعمیر، مدارس کا تعاونیہ، جو بھی تو کر سکتا ہے، غریب و فقیر کی مدد کر، وہ سیف ہو گیا تیرا، کھا پی کے ختم کرے گا ختم، لیکن جو تو واقعی تو نے آگے بھیجا وہ باقی رہے گا، تو آج مالدار ہے، کل کو نہیں ہوگا تیرے پاس، کل کو صرف تمنائیں ہوں گی کاش میرے پاس پیسہ ہوتا نا، ہمارے ابا کے پاس جو تھا وہ ہم نے جائیداد میں لیے، سب ختم ہو گیا، گیا، اب نہیں کر سکتا، تم جوا کھیل کے ختم کر دیا اس کو، غلط جگہوں پہ خرچ کر کے ختم کر دیا تو نے، ختم، جب پیسہ ہے اس کو صحیح استعمال کر، اس کے ختم ہونے سے پہلے، فقیری سے پہلے، کتنے لوگ ہیں سیلاب اب دیکھیے کتنے ملکوں میں آگ لگ گئی تو سب ختم، راستے پہ آ گئے آدمی، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، سب ختم، طوفان آیا، سیلاب آیا، بہہ کے چلا گیا، سب ختم، ہوائی سب اکھاڑ کے لے گئی، سب ختم، منٹوں میں آدمی، مالدار آدمی فقیر بن جاتا ہے، یہ ایسی دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، کبھی بھی اتنا مطمئن نہیں ہونا کہ کچھ نہیں ہوگا، سب سیٹ ہے اپنا، تھوڑی دیر میں سیٹ کا کیا ہو جاتا، اپ سیٹ، اپ سیٹ ہو جاتا، تھوڑی دیر میں، لمحوں میں ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے، دنیا کا صحت مند ہے، گاڑی چلا رہا، ہاں ناچ گانے میں شراب پی کے دوستوں کے ساتھ میں گاڑی جا کے ٹکرا گئی، دونوں پاؤں کٹ گئے، پڑو بستر پہ بڑھ، آنکھیں چلی گئی، سر میں چوٹ آ گئی، ہاتھ کٹ گیا، پاؤں کٹ گیا،
کچھ بھی ہو سکتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے آدمی کچھ نہیں کر سکتا، لمحوں میں زندگی بدل جاتی ہے۔ اور کتنے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کبھی دھوکہ نہیں کھانا، ایسے ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو لگتا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا سب، ایسا نہیں ہے، کب کیا ہوگا نہیں معلوم ہے۔ تو وہ ہونے سے پہلے اس وقت کو غنیمت جانو جو آج تمہارے ہاتھ میں ہے، کل تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو کہا کہ وہ غنا کا قبل فقرک، امام حاکم نے اس کو روایت کیا اور بھی متعدد محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو حدیث میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ فراغت اور صحت کو اس کے ختم ہونے سے پہلے غنیمت جان، اپنی ہیلتھ کو صحیح استعمال کر، اپنے ٹائم کو صحیح استعمال کر، ورنہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گا اور تو روتا رہ جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں، اب دوسری فصل میں ہم آ رہے ہیں کہ سلف اپنے اوقات کی کس طرح سے قدر کرتے تھے۔ ہم نے کیا دیکھا پہلے، اسلام میں وقت کی کتنی اہمیت ہے، کتنی دلیلیں ہم نے دیکھی جس میں ٹائم کے بارے میں اللہ نے اشارے کیے ہیں، اور حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ وقت کی قدر کرو، اسلام میں وقت کی اہمیت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سلف کی زندگی میں یہ چیز کیسے دکھائی دیتی تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ادرکت اقواما کان احدهم اشح علی عمره منہ علی دراہمہ و دنانیرہ۔ میں نے ایسی قوم کو دیکھا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا حال اپنی عمر کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اپنی عمر کی قدر یا عمر کو سنبھالنے میں، اس کی حفاظت میں درہم اور دینار سے بھی زیادہ محتاج تھا۔ یعنی اس کو اپنی وقت کی لالچ درہم اور دینار، پیسوں سے بھی زیادہ تھی۔ لالچی آدمی کیا کرتا؟ سب خرچہ کرتا نا؟ ہاں، لالچی آدمی کیسا رہتا؟ ادھر لٹا رہا ادھر لٹا رہا، ایسا کرتا ہو، بہت سنبھال کے دیتا ہے۔ فقیر کو بھی دیتا تو دیکھتا کٹورے میں اس کے پیسے چھٹے کتنے ہیں، 10 دے گا 5 نکالے گا اس میں سے۔ تو لالچی آدمی ایسا ہوتا ہے جو خرچ کرنے میں کیسا ہوتا ہے، ایک دم محتاط ہوتا ہے، واقعی صحیح جگہ اس کو لگتا ہے تو ہی استعمال کرتا ہے، وہ بھی حساب سے۔ میں نے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہوں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے ٹائم کے بارے میں، اپنے پیسوں سے بھی زیادہ شحیح تھے۔ شحیح اس کو کہتے ہیں جو لالچی ہوتا ہے، جو خرچہ کرنے میں بہت پکڑ کے رکھتا ہے، جلدی چھوڑتا نہیں، بولتے نا جس کو۔ تو وہ اپنے ٹائم کو ایسے ہی ویسٹ نہیں کرتے تھے، یہاں وہاں کہیں بھی خرچ کر دیے، نہیں، بالکل سوچ سمجھ کے اپنے اوقات کو صرف کرتے تھے۔ جیسے ایک لالچی آدمی درہم اور دینار کے بارے میں خرچ کرنے میں محتاط ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سلف کا معمول یہ تھا کہ اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنے والے وہ لوگ نہیں تھے۔ جیسا ایک دنیا کا مال و دولت کا لالچی آدمی ہوتا ہے، وہ ٹائم کے بارے میں تھے۔ جیسے یہ بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے، یوں ہی ایسا فضول ضائع نہیں کرتا ہے، پیسہ پکڑ کے رکھتا ہے اس کو، ویسے وہ ٹائم کے بارے میں تھے۔ ٹائم کو کسی بھی چیز میں لگا دیا نہیں کرتے تھے ایسا، بلکہ واقعی سوچ سمجھ کے اپنے ٹائم کو استعمال کرتے تھے۔ امام ابن مبارک نے الزہد میں اس کو روایت کیا ہے۔ موسیٰ ابن اسماعیل التبوذکی کہتے ہیں، لو قلت لکم انی ما رأیت حماد ابن سلمہ ضاحکا لصدقت۔ حماد ابن سلمہ تبع تابعی ہیں، کہتے ہیں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں حماد ابن سلمہ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا تو میں واقعی سچ بول رہا ہوں گا، تو یہ بات سچ ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگی کہ میں نے کبھی ان کو ہنستا دیکھا نہیں۔ بعض سلف کا یہ حال تھا کہ اتنے سیریس ہو گئے تھے زندگی میں، کبھی ہوتا ہے نا، ہر ایک کا ایک مزاج ہوتا ہے، تو کبھی کسی کے ذہن پر اتنا آخرت اور موت اور اس طرح کی چیزیں غالب ہوتی تھیں کہ وہ ہر وقت پریشانی میں، ٹینشن میں رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ حماد ابن سلمہ کو میں نے، یہ اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، تو واقعی میری بات صحیح ہوگی۔ کان مشغولا، وہ ہر وقت بزی رہتے تھے۔ اما ان یحدث، یا محدثین میں سے حماد ابن سلمہ، اما ان یحدث او یقرأ او یسبح او یصلی، یا تو وہ حدیث بیان کر رہے ہوتے تھے، یا پھر وہ قرأت کر رہے ہوتے تھے،
یا پھر وہ ذکر کر رہے ہوتے تھے یا پھر وہ نماز ادا کر رہے ہوتے تھے. کسی نہ کسی کام میں اپنے ٹائم کو انویسٹ کرتے تھے، ہنسی مذاق میں لگے نہیں رہتے تھے، ٹائم پاس نہیں کرتے تھے. قد قسم النہار علی ذلک، انہوں نے اپنے دن کے اوقات کو اس طرح تقسیم کر رکھا تھا. کیا کرتے تھے؟ حدیث کا درس دیتے تھے، قرآن کی قرأت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں نماز پڑھتے تھے. اس طرح سے اپنے اوقات کو تعلیم اور عبادت میں انہوں نے ڈیوائیڈ کر رکھا تھا. علم ان کے پاس تھا تو علم میں صرف کرتے تھے اوقات کو، لوگوں کو سکھانے میں، اسی کے ساتھ ساتھ تلاوت میں، علم حاصل کرنے میں، غور و فکر میں، اور اسی طرح سے اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے میں. تو علم اور عبادت میں اپنے اوقات کو انہوں نے ڈیوائیڈ کر رکھا تھا. لیکن کہتے ہیں کہ کان مشغولاً، وہ ہر وقت بزی رہتے تھے، فضول اوقات ضائع کرنے والے نہیں تھے. سیر اعلام النبلاء میں امام الذہبی نے اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں، یہ خود محدثین میں سے ہے، عبد الرحمن ابن مہدی، لو قیل لحماد ابن سلمۃ انک تموت غدا ما قدر ان یزید فی العمل شیئا. کہتے ہیں اگر حماد ابن سلمہ سے کوئی کہہ دیتا، اگر فرض کر لو کہ کل تم مرنے والے ہو، اگر کسی انسان سے کہا جائے تمہارے پاس ایک ہی دن بچا ہوا ہے، جو کچھ کر سکتے ہو آج کر لو، وہ آدمی کیا کرے گا؟ جتنا بھی کر سکتا ہے اچھا گناہ کرے گا. وہ فلم دیکھنے جائے گا؟ نہیں. گارڈن میں گھومنے جائے گا؟ نہیں. میرے پاس ایک دن ہے بس، تو ایک دن میں اپنے رب سے اپنا تعلق صحیح کر لوں اور لوگوں سے اپنا تعلق صحیح کر لوں. جو میرے کام رہ گئے ہیں ایک دن میں ہو سکتے ہیں سارے میراث سے لے کے سارے جو بھی قرض سے لے کے سارا صحیح کر لوں. کیوں؟ کیونکہ اب مجھ کو رب سے ملاقات کے لیے جانا ہے. جتنا میں اچھا کر سکتا ہوں پورا دن اس کا کیا ہوگا؟ رسپانسبلٹی سے بھرا ہوا ہوگا. کہتے ہیں کہ حماد بن سلمہ آلریڈی اتنے بزی تھے کہ اگر ان سے کوئی کہہ دے، فرض کر لو اگر کوئی کہہ دیتا کل تمہاری موت ہے، تو کہتے ہیں کہ ما قدر ان یزید فی العمل شیئا، آلریڈی ان کا دن اتنا آکیپائڈ تھا، وہ اتنے زیادہ اعمال ان کے دن میں تھے، اتنا بزی رہتے تھے دن میں کہ چاہ کر بھی وہ اپنے دن میں ایکٹیویٹی بڑھا نہیں سکتے تھے. اگر معلوم بھی ہو جاتا کل مرنے والے ہیں تو عام آدمی تو کرے گا، سب غلط کام چھوڑ کے صحیح کام کرے گا اور زیادہ سے زیادہ کرے گا. وہ آلریڈی اتنا زیادہ کرتے تھے کہ اس میں بڑھانے کی پاسبلٹی ان کے پاس نہیں تھی. تو یہ بات معلوم ہوتی کہ ہمارے جو اسلاف تھے اپنے اوقات کو نیکیوں سے بھرنے والے لوگوں میں سے تھے. وہ فضول کاموں میں پڑے نہیں رہتے تھے. ان میں ہم میں یہی فرق ہے جو ان کی عزت اور ہماری ذلت کا بنیادی سبب ہے. نمبر 3، فضولیات سے بچنا، ٹائم ویسٹ کرنے سے بچنا. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال رجل لعامر بن قیس، عامر بن قیس تابعی ہے، وقال رجل لعامر بن قیس قف فکلمنی. عامر بن قیس سے آگے ہو جائیں، اگر جگہ ہے گنجائش ہے آگے ہو جائیں. عامر بن قیس سے رحمہ اللہ سے ایک شخص نے کہا ذرا ٹھہریے، ذرا تھوڑا بات تو کیجئے مجھ سے. کیا کہا؟ قف فکلمنی، تھوڑا ٹھہرو، ذرا اتنا گڑبڑ کیا ہے تم کو، تھوڑا سا بات کرنی ہے آپ سے، گپ شپ کرنی ہے. فقال امسک الشمس، کہا ٹھیک ہے سورج کو روک لو. کیا کرو؟ کیونکہ سورج طلوع ہوا اوپر آیا، آپ کہاں جا رہا؟ غروب ہونے. تو ایک کام کرو، اس کو سٹاپ کرو، مطلب ہماری زبان میں ہم کہیں گے یوٹیوب کی زبان میں پاز کرو اس کو، ہاں اس کو پاز کرو اور پھر بات کریں گے. یعنی ٹائم جا رہا ہے، میں تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے بک بک اور بکواس اور ویسٹیج میں نہیں کر سکتا. اگر تجھ کو کرنا ہی ہے تو گزرتے ہوئے وقت کو روک لے، یعنی سورج کو روک. یعنی وقت کو سٹاپ کر سکتا تو نہیں، وقت نکل رہا ہے، میرے پاس ٹائم کم ہے. اور واقعی جس آدمی کو ٹائم کی قدر ہوتی ہے اس کو ایسے ہی لگتا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے سورج کو روک سکتا ہے نہیں، چل باز واٹ. کیونکہ آدمی کے جس کو وقت کی قدر نہیں ہوتی ہے، زندگی کی قدر نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، اور جس کو واقعی زندگی کی قدر ہوتی ہے اس کے پاس کم وقت ہوتا ہے. یہ ریلیٹیو ہے. یہ کیا ہے؟ ٹائم جو ہے یہ ریلیٹیو ہے. کبھی ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، کبھی بہت کم لگتا ہے، تو یہ فکس نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، برکت اٹھا بھی لیتا ہے. تو سلف کو ایسا لگتا تھا اتنا کر کے بھی ان کے پاس کیا ہے کہ وقت کم ہے. تو کہا کہ قف فکلمنی، ذرا رکیے، ذرا بات چیت کریں گے، تھوڑا گپ شپ کرتے ہیں، ذرا ٹھہریے تو صحیح، بیٹھو. کہا امسک الشمس، ٹھیک ہے پھر سورج کو روک دے، میں تیرے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہوں. تو نہیں روک سکتا نا، پھر جانے دے مجھ کو. التبصرہ میں ابن الجوزی نے اس کو ذکر کیا ہے. شقیق ابن ابراہیم البلخی یہ تبع تابعی ہیں، کہتے ہیں کہتے ہیں قیل لابن المبارک اذا صلیت معنا لم لا تجلس معنا. پبلک شکایت کی ان سے، کیا کہا کہ آپ نماز پڑھتے فوراً چلے جاتے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں، آپ مطلب ہمارے ساتھ تھوڑا ٹائم پاس کرنا چاہیے، آپ نماز پڑھیں کہ سیدھا چلے جاتے، تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے کیوں نہیں؟ قال اذهب مع الصحابة والتابعین، میں جاتا ہوں صحابہ اور تابعین کی صحبت میں ہوتا ہوں. قلنا له ومن اين الصحابة والتابعون. پبلک تھوڑی ہوشیار تھی، بولے صحابہ تابعین کہاں سے ہیں؟ کیا بھی صحابہ تابعین کہاں ہیں؟ ان کی صحبت میں کہاں سے رہتے تھے آپ یہاں سے جا کے ان کی صحبت میں کیسا؟ قال اذهب انظر في علمی فادرك آثارهم واعمالهم، میں یہاں سے نکل کے جاتا ہوں مسجد سے اپنے گھر میں، اور جو علم صحابہ سے متعلق ہے اس علم میں کھو جاتا ہوں، اس کا مطالعہ کرتا ہوں، تو پھر ان کے آثار اور ان کے اعمال میرے سامنے ہوتے ہیں، گویا کہ میں ان کی دنیا میں چلا جاتا ہوں. ان کے آثار اور ان کے اعمال کا مطالعہ کرتا ہوں تو ان کے ساتھ ہوتا ہوں گویا کہ. فما اصنع معکم انتم تغتابون الناس، تمہارے ساتھ بیٹھ کے میں کیا کروں؟ تم کچھ اور کرتے تو نہیں ہو، بس لوگوں کی غیبتوں میں پڑے رہتے ہو. اس کی بیوی کا ایسا، اس کی بیٹی کا ایسا، اس کا فلانی کا ایسا، فلانے کا ایسا، دیکھو وہ ایسا ہے، اس کے اندر دیکھو یہ کمی ہے، اس نے ایسا کیا اور اس نے ایسا کیا. تم بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہو، تمہارے ساتھ بیٹھ کے میں کروں کیا؟ میں تمہارے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، نماز کے بعد سیدھا جا کے میں اچھے لوگوں کے حالات پڑھتا ہوں، ان کی صحبت میں ہوتا ہوں، مجھ کو اچھا لگتا ہے. تمہارے ساتھ اچھا نہیں لگتا، تمہارے ساتھ فضولیات ہے. ان کے ساتھ تقویٰ بنتا ہے، ایمان بنتا ہے، اخلاق بنتے ہیں. تو جو ہے ان کے مطالعہ کرنے سے. اور دیکھیے وہ دنیا ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ. آدمی جب مسلسل ان کے واقعات پڑھتا ہے، ان کی زندگی کے حالات دیکھتا ہے، تو ایک اعتبار سے اس دنیا میں چلا جاتا ہے. اس کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایک اثرات اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے کردار میں وہ چیز دکھائی دینے لگتی ہے. جس کے ساتھ آدمی ہوتا ہے اس کے اوصاف آتے ہیں، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو یا علمی اور ذہنی اعتبار سے ہو. تمہارے ساتھ بیٹھ کے میں کیا کروں؟ تم لوگ غیبتیں کرتے ہو، فضول اپنی باتیں، غلط باتیں تم کرتے ہو، اس کے بھی تو اثرات ہوتے ہیں. تو سلف وقت ضائع نہیں کرتے تھے گپے بازی میں. وہ کیا کرتے تھے؟ جا کے دینی مجالس میں بیٹھتے تھے یا پھر اپنی انفرادی مطالعے میں رہتے تھے. تو یہ حلیۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم نے اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں، حاجات کی بجائے مقصد میں مشغولیت کا شوق، اپنی ضرورت سے زیادہ اپنی زندگی کا گول، اس کا احساس، کھانا پینا، موج مستی اور کپڑے سنوارنا، کنگھی ادھر، ایسا اچھا دکھتا کہ ایسا دکھتا رے بتا میرے کو. ہمارے نوجوانوں کو یاد ہے، نائی کی دکان میں جائے گا، پانی لے گا، پھس 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 مارے گا. ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو، نہیں دیکھتے ایسا نہیں. پھر ایسے ایسے بال کرے گا اس طرف، پھر بولے گا ایسا اچھا دکھ رہا، نائی دیکھ کے بولے گا کٹ کرتے کرتے پیسہ کیا، پھر ایسے کرے گا. یہ صحیح دکھتا نا، پھر یہاں سے سامنے سے نکالے گا. ہمارے نوجوان کی زندگی اس میں جاری ہے. وہ اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی بجائے اپنے بال صحیح کر رہا ہے. صحیح کیا کرنا ہے؟ زندگی. وہ صحیح کیا کر رہا ہے؟ اپنے سوچیے. تو حاجات کی بجائے مقصد میں مشغول ہونا. ابو ہلال العسکری کہتے ہیں کان الخلیل ابن احمد الفراہیدی البصری، عربی زبان کی سب سے پہلی ڈکشنری انہوں نے لکھی ہے.
کتاب العین اس کا نام ہے، کتاب العین، عربی کا عین، کتاب العین سب سے پہلی ڈکشنری انہوں نے لکھی ہے، الخلیل ابن احمد الفراہیدی البصری کہتے ہیں، یہ 100 ہجری میں پیدا ہوئے، 170 میں وفات ہوئی ان کی ہے، کہتے ہیں اثقل الساعات علی ساعۃ آکل فیہا، سب سے بھاری وقت جو مجھ پہ گزرتا ہے، بوجھ، وہ وقت ہوتا ہے جس میں میں کھانا کھاتا ہوں۔ اپنا سب سے انجوائبل ٹائم ہے وہ، وہ بھی دوسرے کے ولیمے میں، اپنے نہیں۔ مزہ آتا ہم کو، ہوٹل میں پکنک ہے یا کہیں کسی کی دعوت ہے یا کچھ اور ہے، کسی کا عقیقہ ہے، کسی کا ولیمہ ہے، بدقسمت کچھ لوگ چہلم بھی کھاتے ہیں مرنے والوں کا، کھانے پینے میں ہماری زندگی چلی آتی ہے۔ ان کا حال یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ بوجھ جو مجھ پر ہوتا ہے وہ ٹائم گزرتا ہے جس میں میں کھانا کھاتا ہوں، یعنی یہ میری ضرورت میں جا رہا ہے، میں اس کو اور علم میں استعمال کر سکتا ہوں۔ یہ ہم لوگ کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، ہم لوگ کیا بولیں گے بہت متشدد ہے۔ آج آپ دیکھیے ہم لوگ ہمارے اپنے دور میں بندروں کے لیے 10-10 سال لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں، مسلمان بھی نہیں ہو۔ ایک پرندے، میں نے دیکھا ہے ڈاکیومنٹری وغیرہ اس طرح کے آتے ہیں، ایک پرندہ پانی میں سے مچھلی پکڑنے کا فوٹو نکالنے کے لیے کئی سال استعمال کرتا ہو، اتنے فوٹو 20,000 25,000 فوٹو نکالتا ہو، اس کے اندر وہ جنون ہے، وہ اس کو ہی معلوم ہے کیا ہے، باقی لوگ اس کو پاگل ہی بولنے والے ہیں، لیکن اس کا اپنا جنون ہوتا ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک وہ فضول ہے، لیکن لوگ ایسے ہیں، آج بھی ہیں لوگ ایسے۔ سائنٹسٹ آپ دیکھیے سالوں سال یعنی جانوروں کو سٹڈی کرنے کے لیے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، پیڑوں کے بارے میں، دواؤں کی تلاش میں کتنے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ دوا تلاش کر لیتے ہیں، نوبل پرائز ان کو ملتا ہے، کئی لوگوں کا کیور اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ محنت 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 میں رات دن وہ اس میں لگے رہتے ہیں اور پھر جا کے کچھ ڈسکور کرتے ہیں۔ تو آج بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے نہیں کہ پہلے ہی لوگ تھے، بدقسمتی سے ہمارے لوگوں میں وہ نہیں ہے۔ آج وہ کن لوگوں میں چلا گیا؟ ویسٹرن لوگوں میں چلا گیا، جو ایک چیز کے پیچھے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں اور اس کو حاصل بھی کر لیتے ہیں، اس میں ماسٹر بھی بن جاتے ہیں وہ لوگ۔ تو سلف ہمارے ایسے لوگ تھے جن کو ایسا لگتا تھا کہ یہ کھانا پینا کیا چیز ہے، اس میں ٹائم ویسٹ ہو رہا اپنا۔ یہ نہیں کہ وہ نہیں کھاتے تھے، زندگی کے لیے کھانا ضروری ہے، کھانے کے لیے جینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جو جینے کے لیے کھاتا، دوسرا کون ہے جو کھانے کے لیے جیتا۔ ہمارا شمار کس میں ہم دیکھیں کہ ان کو لگتا تھا یہ ضرورت ہے میری، بس کسی طرح سے کھا لیا اپنا نکل جاؤ، کام میں لگو، کام اصل ہے اپنا، تو وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے اور اس کو بوجھل محسوس کرتے تھے، یہ میرے مقصد میں ڈسکنٹینیو کر رہا ہے مجھ کو، یہ میرے لیے کیا ہے، خلل ہے میرے کام میں۔ اب لیکن کھانا تو پڑے گا کیونکہ کھاؤں گا نہیں تو کمزور پڑ جاؤں گا، لیکن نہیں ہوتا تو کتنا اچھا، ایسا بعض اوقات لگتا ہے ان لوگوں کو۔ تو ایسی چیز ہے، کہتے ہیں کہ اثقل الساعات علی ساعۃ آکل فیہا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں عمار ابن رجا کہتے ہیں سمعت عبید ابن یعیش، یہ مسلم کے روات میں سے ہیں، امام مسلم نے ان سے روایت لی ہے اور امام البخاری نے بھی جز رفع الیدین میں ان سے روایت لی ہے۔ کہتے ہیں کہ سمعت عبید ابن یعیش یقول سنیے، اب کہتے ہیں کہ اقمت 30 سنة، 30 سال میرے ایسے گزرے ہیں، ما اکلت بیدی یعنی باللیل، میں رات کا کھانا اپنے ہاتھ سے نہیں کھاتا تھا، کان اختی تلقمنی وانا اکتب، میری بہن مجھ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتی تھی اور میں لکھ رہا ہوتا تھا۔ یعنی بہن بھی دیکھی ہوگی کہ کھاتا تو نہیں رات میں، جانے تو میں ہی کھلاتی ہوں بھائی، اور وہ کھلانے لگی تھی اس کو، ان کو بہن کھلاتی تھی، اور وہ لکھ رہے ہوتے تھے کہ وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں اپنے کام کو، تو بہن رحم کھا کے کھلائی ہوگی وہ کہ کھاتا ہی نہیں ہے تو کم سے کم میں کھلا دیتی ہوں، بھائی مت چھوڑو اپنا کام، میں کھلاتی ہوں، لقمے بنا بنا کے کھلاتی تھی، اور یہ لکھ رہے ہوتے تھے۔ یہ مسلم کے روات میں سے ہیں، یعنی حدیث کے راویوں میں سے ہیں، ایسے بھی لوگ اس زمانے میں تھے۔ اب ہم دیکھیں کیا ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم کو ہماری بہنیں کھلائیں گی، کسی کو بیوی کھلائے گی، اور ہم واٹس ایپ چیک کر رہے ہوں گے۔
یہ ہماری بدقسمتی ہے، سمجھے؟ یعنی آپ دیکھیے حدیث لکھ رہے ہیں اور بہن ان کو لقمے بنا بنا کے کھلا رہی ہے، اور کہتے ہیں 30 سال ایسے میں نے گزارے ہیں، 30 سال۔ الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے اپنی حاجات میں مشغولیت پر احساس جرم، اپنی ضرورت میں بزی ہونے کی وجہ سے اللہ معاف کرے میرے کو مجبور ہونا پڑا اور ضرورت میں جانا پڑا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو آپ کہتے اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ کیوں مغفرت کی دعا؟ استنجا سے باہر نکل کے کیوں؟ اس بارے میں ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای سألت غفرانک عن حالت شغلتنی عن ذکرک، اے اللہ میں ایسے وقت جو بیت الخلاء میں تھا اس میں رہنے کی وجہ سے میں تیرے ذکر سے رکا رہا اور اپنی حاجت میں مشغول رہا، ایسی حاجت پیشاب پاخانے کی، اور تیرا ذکر اس حالت میں نہیں کر پایا، اے اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ حق تو یہ ہے کہ ہر حال میں تیرا ذکر ہونا چاہیے، تو اللہ کی یاد سے تھوڑی دیر کے لیے بھی منقطع ہونے کی وجہ سے، کیونکہ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن بیت الخلاء میں تو نہیں کر سکتے، تو اس میں آپ اس کو اپنی کوتاہی شمار کرتے تھے کہ یہ میری ضرورت کی وجہ سے میں اللہ کا ذکر نہیں کر پا رہا ہوں، یہ میری ضرورت ہے نا پیشاب پاخانہ، تو اس کی وجہ سے میں اللہ کے ذکر سے رک جا رہا ہوں، تو باہر آ کے سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اللہ سے استغفار کرتے تھے، اس کو اپنی کوتاہی شمار کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ زندگی سلف کی تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ التوضیح لشرح الجامع الصحیح میں صحیح بخاری کی شرح ہے ابن الملقن کی، اور بہت عمدہ ہے، اسی طرح سے اربعین کی بھی ان کی شرح ہے جو بہت عمدہ ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا حال تھا کہ وہ وقت کی قدر کرتے تھے، اس کو صحیح استعمال کرتے تھے، اور اپنی حاجات میں بھی بقدر ضرورت مشغول رہتے تھے، اس کو مقصود نہیں بنا لیتے تھے۔ اب اس کے بالمقابل ان لوگوں کو دیکھیے جو گھنٹوں فضول گزارتے ہیں، چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا بھر کی فضول باتیں، اس کی غیبت اس کی بات، یہ گاڑی کے بارے میں، کرکٹ کے بارے میں، ہاں فضول باتیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کتنا وقت ہمارا چلا جاتا، گھنٹے گھنٹے، دن اور مہینے نکل جاتے، روزانہ کا بعض لوگوں کا سالوں سے معمول ہے، جاب سے آئے کھانا وانا کھائے، بنین لنگی پہنے، جا کے پان کی دکان کے پاس ایک پان کھائے، بیٹھے وہاں پہ کرسیاں پہلے سے ڈالی ہوئی رہتی ہیں وہاں پہ، آنے جانے والے بولتے ہیں یہ لوگوں کا 20 سال سے دیکھ رہا ہوں میں ناٹک، یہ ڈرامہ 20 سال سے چل رہا ہے، تو یہ بیٹھے رہتے ہیں ایسا، ادھر ادھر کی باتیں، پھر اور آج کا کیا ٹاپک، ہاں وہ شروع ہو جاتے، پھر ایسا فلاں کنٹری میں ایسا ہوا، وہاں غلط ہوا، یہاں صحیح ہوا، وہ ہو گیا، اس کے بعد چلو بھائی بہت دیر ہو گیا، اچھا ہاں، اس کے بعد نکل جائے، یا پھر گھر سے فون آتا، گھر بھی رہے کہ نہیں، ہوم منسٹر سے فون آیا، ہاں ہوم منسٹر سے آیا، چپ چاپ اپنا واپس سے لنگی کا اچھے سے باندھ لیتا، چلو پٹائی کا وقت آ گیا، یہ حال ہے، گھنٹوں بیٹھے 2 3 بجے تک، اور فجر کی نماز جاری، کچھ ہوش بھی نہیں اور احساس بھی نہیں ہے، سالوں سال فجر کی نماز غائب ہے۔ یہ امت کے درد رکھنے والے، امت کے امور پہ ڈسکس کرنے والے جو اپنے امور سے غافل ہیں، اپنی حالت اپنے انجام کے بارے میں بے فکر اور ساری دنیا پہ ڈسکس کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اندھا آدمی کون ہو سکتا ہے جو ساری دنیا کے بارے میں بصیرت کے پھول بکھیرے اور اپنے بارے میں بے بصیرت ہو، اس سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ تو حاجات کے اعتبار سے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں تیسری فصل میں، تیسرا حصہ ہماری گفتگو کا، وقت ضائع کرنے کی مذمت، اس کی برائی، ٹائم ویسٹ کرنا کتنا برا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اکرہ ان ارى الرجل فارغا لا فی عمل دنیا ولا آخرہ، کہ
مجھے بالکل بھی ایسا آدمی پسند نہیں ہے، یا مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ میں کسی آدمی کو دیکھوں فارغ ہو، فری ہو ایک دم، نہ وہ دنیا کے عمل میں ہو نہ دین کے عمل میں ہو، بس خالی پڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، نہ وہ دین کا عمل کر رہا ہے نہ دنیا کے عمل میں ہے، کوئی اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ مجھے بہت ناپسند ہے یہ چیز کہ میں کسی انسان کو ایسی حالت میں دیکھوں کہ اس کے پاس فری ٹائم ہے، نہ وہ دنیا کا فائدہ اٹھا رہا ہے، معاش میں، حقوق کی ادائیگی میں، جو بھی ذمہ داریاں ہیں اپنی اسکل پیدا کرنے میں یا دنیا کی ترقی میں، اور نہ آخرت کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے، بس ٹائم اس کا بہہ رہا ہے بہہ رہا ہے بہہ رہا ہے، اور وہ کچھ بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں یہ۔ امام الطبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے وقت کا ضائع کرنا کتنا شدید ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اضاعت الوقت اشد من الموت، وقت کا ضائع کرنا یہ موت سے بھی زیادہ سنگین ہے، موت سے بھی زیادہ سیریس معاملہ ہے یہ ٹائم ویسٹ کرنا۔ لأن اضاعت الوقت تقطعك عن اللہ والدار الآخرہ والموت يقطعك عن الدنیا وأہلها۔ وقت کا ضائع کرنا، ٹائم ویسٹ کرنا، یہ موت سے بھی زیادہ سیریس اور بھیانک ہے۔ کیسے؟ کہتے اس لیے کہ موت تجھ کو بس دنیا اور دنیا والوں سے کاٹتی ہے، لیکن ٹائم کا برباد کرنا تجھ کو اللہ سے اور آخرت کی کامیابی سے کاٹ دیتا ہے۔ وقت ضائع کرنے والا کس سے دور ہو رہا؟ اللہ سے دور ہو رہا ہے، وہ آخرت کی کامیابی سے، جنت سے دور ہو رہا ہے۔ مرنے والا کیا ہو رہا؟ یہاں تھا وہاں گیا، فیل ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ موت نیک انسان کے لیے کامیابی کا دروازہ کھولتی ہے۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ موت تو اس کے لیے کامیابی کا دن ہے جس کی زندگی کامیابی والی تھی، دینداری والی تھی۔ موت اس کے لیے عید کا دن ہے، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ تو موت فی نفسی ہی بری نہیں ہے، وہ نیک انسان کو کامیاب کراتی ہے، لیکن اللہ سے دور ہونا ناکامی ہے۔ دور کیسے ہوتا ہے آدمی؟ جب انسان اپنے وقت کو غلط استعمال کرتا ہے، گناہ میں استعمال کرتا ہے، بے فکری میں، قساوت قلبی میں استعمال کرتا ہے، فضولیات میں استعمال کرتا ہے، وہ اللہ کی نعمت کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ ایک ناشکری یہ بھی ہے، ناشکری جس کو کہتے ہیں۔ شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دل میں ماننا، اللہ نے دیا، زبان سے الحمدللہ بولنا، اور اس چیز کو ویسے استعمال کرنا جیسے اللہ چاہتا ہے۔ ناشکری کیا ہے؟ انسان کو اس چیز کی دل میں قدر نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ملی، زبان سے اس پہ حمد نہ ہو، اور اس چیز کو اللہ کی مرضیات کی بجائے ایسے کاموں میں استعمال کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ٹائم نعمت نہیں ہے، ٹائم نعمت نہیں ہے، یہ ٹائم ہی تو ہے جس میں آپ کام کر سکتے ہو کچھ بھی۔ ٹائم ہی نہ ہو تو آپ نیک عمل بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ٹائم اللہ نے دیا ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرنا ناشکری ہے، اپنی زندگی کو صحیح استعمال نہیں کرنا ناشکری ہے۔ اسی لیے کہا کہ لأن اضاعت الوقت تقطعك عن اللہ والدار الآخرہ، وقت کا ضائع کرنا تو اس کو اللہ سے اور آخرت کے گھر سے کاٹ دیتا ہے، ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے۔ کیونکہ جتنے گناہ انسان کرتا ہے، جتنی غفلت کے کاموں میں انسان مصروف ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے منقطع ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ سے منقطع ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے، اور نتیجے کے طور پر اللہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہماری یاد سے اعراض کرتا ہے، اوائڈ کرتا ہے اللہ کی یاد کو، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ تو یہ انسان جو اللہ سے منقطع زندگی گزارے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ غیر اللہ میں ایسے مشغول ہو کہ اللہ کو بھول جائے، وہ مخلوق میں خالق کے لیے مشغول نہ ہو، اس کو یاد رکھیے۔
مخلوق میں مشغول ہونا اگر خالق کے لیے ہے تو یہ کامیابی ہے۔ وہ چیزوں میں بزی ہو رہا، تجارت میں ہے، لیکن تجارت میں کیوں ہے؟ تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے جو اللہ نے اس پہ ڈالی ہے، تاکہ اس مال کے ذریعے سے وہ کام کرے جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ حقوق ادا کرے، وہ اپنے آپ کو مستغنی بنائے کہ کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ وہ دنیا میں مشغول ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، دیکھیے وہ مرد ہیں، ان کی تجارت اور ان کا بیچنا انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا ہے۔ وہ تجارت میں ہیں، چیزوں میں ہیں، بازار میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، لیکن اس مارکیٹ میں رہ کے ان کے ذہن سے آخرت کا مارکیٹ اوجھل نہیں ہے۔ دیکھیے ہاں لے رہے دے رہے لوگ خرید رہے، فخر لاس پروفٹ یہاں پہ سب یہاں چل رہا ہے۔ ایک آخرت کا بھی معاملہ ہے، اس میں بھی لاس اینڈ پروفٹ ہے، اس میں بھی پروفٹ کمانے کے لیے آدمی کو اپنا سودا کرنا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، بدلے میں جنت ہے ان کے لیے۔ ایک سودا وہ بھی جو اللہ سے ہم کر رہے ہیں، وہ بازار میں ہے لیکن اللہ کو، اپنی زندگی کے مقصد کو، اپنی زندگی کے انجام کو بھولے ہوئے نہیں ہوا۔ اللہ کی خاطر خالق کے لیے مخلوق میں مشغول ہونا بھی انسان کے لیے خیر بنتا ہے۔ شر کب بنتا ہے؟ جب وہ اللہ کی خاطر نہ ہو، اللہ کی یاد سے عاری ہو، وہ مخلوق میں مخلوق کی خاطر مشغول ہو جائے تو وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ مقصود کو یاد رکھنا چاہیے، گول یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ موت سے بھی زیادہ سخت یہ ہے کہ انسان اپنے اوقات کو برباد کرے۔ یہ الفوائد میں ابن قیم رحمۃ اللہ نے بات کہی ہے۔ اور ایک بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فالعارف ابن وقتہ، ایک اللہ کی معرفت پایا ہوا انسان، یا جس کو ہم کہیں بہت سوجھ بوجھ والا، بہت عقلمند آدمی جو حقائق کو پایا ہوا ہو، عارف، عارف اس کو کہتے ہیں جس کو معرفت ملی ہو، پہچان ہو، جس کو صحیح غلط کی، جس کو اللہ کی پہچان ہو، جس کو حق اور باطل کی پہچان ہو، عارف کہتے ہیں۔ عارف وہ شخص ہے جو اپنے ابن وقتی ہی، اپنے وقت کے بارے میں بہت سمجھدار ہوتا ہے، اپنے وقت کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، اپنے وقت کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ فَإِنْ أَضَاعَهُ ضَاعَتْ عَلَيْهِ مَصَالِحُهُ كُلُّهَا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا تو اس کی ساری مصلحتیں برباد ہو جائیں گی، سارے بینیفٹس ختم۔ بھائی زمین ہی نہیں، کھیتی کر سکتے آپ؟ تو آپ کو کھیتی آخرت کی کرنے کے لیے دنیا کی زمین چاہیے کہ نہیں؟ وہ ٹائم آپ کے پاس ہے، اس ٹائم میں ہی کوئی بھی ایکٹیویٹی کر سکتے آپ۔ ٹائم ہی نہیں تو آپ، میرا دل چاہتا ہے لیکن میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس وقت ہی ختم ہو جائے اور وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو، کر سکتا؟ وقت نہیں ہے۔ یہ کب معلوم پڑتا معلوم؟ کہ پیپر میں آپ کو سب آتا لیکن ٹائم نہیں رہتا۔ سر میرے کو تھوڑا ٹائم دو نا، تھوڑا، ہاں میرے کو سب جواب معلوم ہے، ٹائم نہیں مل سکتا، ٹائم نہیں مل سکتا۔ وہی حال انسان کا ہوگا جب اس کے پاس وقت ہی نہیں لیکن کرنا چاہتا۔ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا کہ میں کرتا۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ فَإِنْ أَضَاعَهُ ضَاعَتْ عَلَيْهِ مَصَالِحُهُ كُلُّهَا، اگر اس کا وقت ضائع ہو جائے اس کی سارے بینیفٹس، ساری مصلحتیں، سب کچھ برباد ہو جائیں گی۔ فَجَمِيعُ الْمَصَالِحِ إِنَّمَا تَنْشَأُ مِنَ الْوَقْتِ، ساری مصلحتیں، سارے بینیفٹس یہ وقت ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ٹائم ملتا ہے انسان کو، ٹائم کو صحیح استعمال کرتا، فائدہ ہوتا ہے۔ وَإِنْ ضَيَّعَهُ لَمْ يَسْتَدْرِكُ أَبَدًا، ایک بار وقت ضائع ہو گیا، وہ وقت زندگی بھر میں کبھی بھی واپس پا نہیں سکتا اس کو۔ وقت ایک بار چلا گیا واپس آتا نہیں آتا، جو وقت چلا گیا زندگی کا وہ واپس نہیں آتا۔ فوقت الانسانی هو عمره فی الحقیقہ، اور سچ بات تو یہ ہے کہ انسان کا جو وقت ہے وہی تو اس کی عمر ہے، وہی تو اس کی عمر ہے۔ عمر کیا ہے؟ ٹائم ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو ہے بٹس اینڈ بائٹس جمع کیا آپ کے، یہی تو آپ کی عمر ہے۔ ایک ایک لمحے، منٹ، سیکنڈز، گھنٹے، دن، ہفتے،
टोटल मार के बोरी में बांध के रखे तो एक पूरी उम्र बनती है हमारी। उम्र क्या है? हमें चलता उम्र ऐसी, उम्र ऐसा क्या है? ये रोज़ाना जो जा रहा हमारी उम्र कम हो रही। रोज़ाना जो है एक केक है, केक में से हम आ रहे, थोड़ा थोड़ा खा रहे, थोड़ा थोड़ा खा रहे, क्या खत्म हो रहा? पूरा केक ख़त्म। वही हमारी उम्र है। तो डेली जो दिन हम गुजार रहे हैं वो केक का एक एक टुकड़ा कम होते जा रहा। एक दिन केक ख़त्म होने वाला है, फिर सीधा कब्रिस्तान। तो ये जो वक्त हमारा है ये हमारी उम्र के हिस्से हैं, हमारी उम्र के हिस्से हैं। तो कहते हैं कि फ़वक़्तुल इंसानी हुवा उम्रुहु फ़िल हक़ीक़ह, इंसान का वक्त दर हकीकत उसकी उम्र है। थोड़ा थोड़ा वक्त गुजर रहा का मतलब उसकी उम्र कम हो रही। हम कब्र के करीब 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 जा रहे हैं। जैसे हमारी मौत है और हमारी गाड़ी निकली यहाँ से, 1 किलोमीटर हुआ, खुश हो रहे हम लोग, 2 किलोमीटर हुआ, हाँ 20वां बर्थडे आया, 21वां आया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हाँ लेकिन वो जा रहा किधर? हाँ, दूसरी कौमों के तरीके हम लोग भी मनाते हैं। बेहयाई है कि अपना तो मनाते, नबी का भी मनाते हैं। एक साल आदमी जा रहा है, किधर जा रहा हो? आगे बढ़ रहा तू, हाँ आगे बढ़ रहा, कहाँ बढ़ रहा तू? कब्र के पास जा रहा तू, अपनी मौत की तरफ जा रहा है। कि तेरी ज़िंदगी बड़ी नहीं है, उतनी ही है, अब उसमें तू कम कम होते जा रही, तो मतलब कब्र के करीब जा रहा। बची कितनी है देख, बची कितनी है। इंसान की ज़िंदगी की इस्लाह वहाँ से शुरू होती है जब उसकी ज़िंदगी में मौत का इस्तेहदार दाखिल होता है। टाइम कम है, जब एहसास होता है तो टाइम को सही इस्तेमाल करने का। अब देखिए, जिसकी जेब में बहुत पैसे हैं, कभी रिक्शा वाले से लड़ता हो, इतने कैसा हुए, उतने कैसा हुए, नहीं करता हो सर, निकाल के देता, बोलता 5 रुपये रख लो, तो ये बहुत है उसके पास। लेकिन जब थोड़ा रहता जेब में तो बोलता इतना कैसा हुआ, इतना ही होना चाहिए ना, क्योंकि उसको मालूम है बचा हुआ अपने पास कम है, अपने को और भी गाड़ी पकड़ने की है, तो बहुत हिसाब से इस्तेमाल करता। थोड़ा होने का एहसास ये आदमी को सही इस्तेमाल की तरफ ले जाता है। बहुत है तो कैसा होता? अब देखिए, जिस दिन पानी नहीं आने वाला है, घर वाले कैसा बोलते हैं, ज़रा संभाल के इस्तेमाल करो। हाँ, कोई ऐसे में नहाने का निकाला तो कहते तेरे को आज नहाना है, चल भाग इधर से, नहीं नहाने, पानी कम है। कम है का मतलब वेस्टेज नहीं करना है। कोई बच्चा पानी में खेल रहा हो, खेलने देते उसको? कैसी धुलाई होगी उसकी घर में? एक तो पानी कम है, उसमें वेस्ट कर रहा है ऐसा खेल खेल के। पानी नहीं, पीने के लिए नहीं रहेगा, 3 दिन पानी नहीं आने वाला है। कि जब किसी चीज़ की कमी का एहसास होता है तो उसका सही इस्तेमाल ज़िंदगी में आता है। हमारे अंदर ये इल्यूजन है कि हमारे पास बहुत टाइम है। प्रॉब्लम ये, हम वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? हम लोग इसलिए वक्त ज़ाया कर रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है, जो कि सही नहीं है, हमको ऐसा लगता है अपने पास बहुत टाइम है। जैसे अगर हमको कोई आके बोल दे, फरिश्ता तेरे पास सिर्फ 2 दिन है, 1 दिन है, हफ्ता है, बताइए हमारी ज़िंदगी में से सबसे पहले फजूल चीज़ें कम हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग कट ऑफ कर देंगे, ये अननेसेसरी, अननेसेसरी, ये फजूल 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 फजूल, ख़त्म। सिर्फ हमारी ज़िंदगी में नेसेसरी चीज़ें आएंगी। तो डिफरेंस क्या हुआ? फरिश्ता नहीं आया का मतलब क्या? हमको बताया कि उसने आके कि है तेरे पास बहुत टाइम। वो नहीं आया का मतलब कभी भी आ सकता हो, 1 हफ्ता नहीं, 6 दिन में भी आ सकता, 5 दिन में भी आ सकता, 4 दिन में भी आ सकता, आज भी आ सकता। क्योंकि जितने लोग आज गए, अभी कितने लोग मरे होंगे दुनिया में? सुबह अपने घर से निकले होंगे तो उनको नहीं मालूम हुआ कि हम मरने वाले थे। कितने लोग अचानक उनको हार्ट अटैक आया होगा, कितनों का अचानक एक्सीडेंट हुआ होगा, कितनों का कत्ल हुआ होगा, कितने ने सुसाइड किए होंगे। नहीं मालूम था आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, ख़त्म, गए। हमको किसने बता दिया कि हमारी ज़िंदगी बहुत है? कौन सी आयत हमने पढ़ी? कौन सा फरिश्ता हमको आके बताया? आसमान में कहाँ लिखा हुआ देखा तेरे पास बहुत ज़िंदगी है? कहाँ देखे हमने ये मान लिया अपने तौर पर। ये शैतान की तरफ से हमारे दिल में बात डाली गई, तेरे पास बहुत टाइम है। यइदुहुम व युमन्नीहिम वमा यइदुहुम अश-शैतानु इल्ला गुरूरा। वादे करता है, तमन्नाएं दिलाता है,
शैतान के वादे सिवाय धोखे के और कुछ नहीं है। तो याद रखें, ये हमेशा याद रखिए, जिसके पास अगर अपनी ज़िंदगी सही करना है, देखिए मैं उल्टा आ रहा हूँ, इंसान जिसके पास कमी का एहसास होता है वो उस कम को सही इस्तेमाल करता, और जिसके पास ऐसा लगता बहुत है अपने पास, तो फिर वेस्टेज उसकी ज़िंदगी में आता है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में टाइम की वेस्टेज को निकालना है तो टाइम की किल्लत का एहसास अपने अंदर पैदा करने पड़ेगा कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। मिसाल के तौर पर मोटे हिसाब बताता आपको मैं, इसमें से जितने लोग अभी आज 50 या 40 साल की उम्र के हैं वो ये सोचें कि मेरे पास अभी 20 साल बाकी हैं। हदीस में क्या है, मेरी उम्मत की उम्रें कितनी होंगी? 60 और 70 के दरमियान। बहुत कम होंगे जो उससे पार जाएंगे। तो सेफ हिसाब पकड़ के चलो, कितना? 60। अब 60 अगर उम्र है, अगर किसी की आज 40 है तो उसके पास सिर्फ 20 साल बचे हुए। मान लो 60 साल जिएगा, जो 50 साल का है उसके पास सिर्फ 10 साल। ऐसा डर लगता ना? उससे पहले भी जा सकता हो। कितने लोग 40 में जा रहे हैं आज, कितने 30 में जा रहे हैं, 35 में जा रहे हैं। आज कोई भरोसा नहीं ज़िंदगी का, इतनी बीमारियां आम हो गई हैं। हार्ट अटैक आ गया, चला गया, 25 साल का था। अरे विवाह देखो, जवान अभी भी निकाह हुआ था और बच्चा भी छोड़ के गया है, हम उसके ऊपर अफसोस कर रहे हैं, अपने बारे में सबक नहीं ले रहे। ये गया, मैं भी जा सकता। 60 साल का अगर मान लीजिए हिसाब रखें, आप आपकी ज़िंदगी में आप करना क्या चाहते हैं, पहले सोचिए कि मैं करना क्या चाहता हूँ ज़िंदगी में। तो अभी आपके पास उतना टाइम है कि करने के लिए। अगर आपकी उम्र 40 साल है और आपको कुछ करना है ज़िंदगी में, कब करेंगे? 20 साल बचे हुए आपके पास। 20 साल में आपका हिसाब क्या है, कितने साल में क्या अचीव करना है आपको? अपने आप को बनाना है मुत्तकी परहेज़गार। एंड के साल तो आप दवा खाने के पकड़ के चलो। 55 के बाद ये जो भी साल हैं, आप आखिर के 5-10 साल जो भी रहते हैं वो डॉक्टर के हैं वो। हाँ, बीमारियाँ बिस्तर पे पड़ेंगे, दवाएं लेते रहेंगे, खांसते रहेंगे, मालूम नहीं क्या होगा हम लोग। तो फिर सेफ साल कितने हैं आपके पास? जो सेहत के साथ हैं, ठीक ठाक है, चलते फिरते हैं, ऐसे कितने साल है आपके पास? वो भी काट दो आप। 10 साल काट दिए तो आपके से बचा क्या फिर? 10 साल बचे हुए हैं। 10 साल में क्या क्या करना है आपको, कर लो। इतना तंग लगता है वक्त। लेकिन हम लोग को शैतान कैसा बोलता है, ऐसा थोड़ी चुप बोल रहे, ऐसा ही बोल रहे, ऐसा ही है, अपने पास टाइम नहीं है। टाइम हमारे पास नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत कम टाइम है हमारे पास। ये जो तंगी का एहसास अगर वाकई हमको हो जाए वक्त के, हमारी ज़िंदगी सही हो जाए, हमारी ज़िंदगी सही होगी। तो कहते हैं कि वह इन दय्याहु लम यस्तदरिकु अबदन, अगर उसने अपना वक्त ज़ाया कर दिया, गया हुआ वक्त वापस वो कभी पा नहीं पाएगा। कितना भी दौड़े उसके पीछे, नहीं मिलेगा वक्त उसको। फ़वक्तुल इंसानी हुआ उम्रुहु फ़िल हक़ीक़ा, इंसान का वक्त दरअसल उसकी उम्र है। वक्त ज़ाया हो रहा का मतलब उम्र ज़ाया हो रही है, वक्त ख़त्म हो रहा का मतलब उम्र ख़त्म हो रही है। अद्दा व दवा में इब्न क़य्यिम ने बात कही है। इसी तरह से आप देखेंगे कि इंसान को मौत के वक्त के बारे में हसरत और नदामत होती है। इंसान को मौत के वक्त, अपनी ज़िंदगी में जो वक्त उसने वेस्ट किया, मौका ज़ाया किया, उसके बारे में अफसोस होता है। और उसको ऐसा लगता है और टाइम मिलता तो कितना अच्छा होता, और टाइम चाहिए मुझको, लेकिन मिलता नहीं। मौत आने के बाद वक्त नहीं मिलता। अल्लाह ने फरमाया व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, खर्च करो नेकियों में, नेक कामों में माल खर्च करो, उसमें से जो हमने तुमको बतौर रिस्क दिया है। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए, तुम्हारी मौत आ जाए। फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, फिर तुम में से कोई कहने लगे कि ऐ मेरे रब, थोड़ा सा वक्त और क्यों नहीं दे दिया तूने मुझको ज़्यादा, मेरी मौत को और आगे क्यों नहीं करता है तू। फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, ताकि मैं सदका करूँ और नेक लोगों में से बन जाऊँ। मेरी ज़िंदगी माल जमा करने में गई,
میں نے مال پوٹلی باندھ کے جمع کر کے رکھا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اب موت آ گئی، اے اللہ تھوڑا سا وقت کیوں نہیں دیتا مجھ کو کہ میں یہ جو جمع کیا ہوا مال ہے جو اپنی ذات کے لیے میں نے جمع کیا، اب مجھ کو موقع ہے، تو موقع دے، میں اسے صدقہ کرتا ہوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ اے اللہ کیوں نہیں وقت دے رہا ہے، کیوں نہیں موقع دیتا مجھ کو؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ بات یہ ہے کہ جب کسی کی موت آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ ذرا بھی موقع نہیں دیتا ہے، اس کی تاخیر نہیں ہوتی ہے، اس کی موت مؤخر نہیں ہوتی ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے وہ سب ان تمام اعمال کی جو تم کرتے ہو۔ یہاں کیا کہا؟ مرتے وقت میں موت جب آ جاتی ہے آدمی کیا بولتا ہے؟ اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، یہ سارا مال ہے میں نیک کاموں میں خرچ کرتا ہوں، کیونکہ اس کو اب معلوم ہے اب یہ کام میرے آنے والا قبر میں کام نہیں آئے گا، اب میں خرچ کر دیتا ہوں اس کو۔ نہیں، جب تو ٹھیک ٹھاک تھا تب کرنا چاہیے تھا تمہیں، اب تیری موت آ گئی، اب تو کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اے اللہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں نیک کاموں میں اور نیک لوگوں میں میرا شمار ہو جائے۔ نہیں، موت آ گئی، اب تیرا ٹائم ختم، اب جو تو نے زندگی میں کیا ختم، اب موقع نہیں تیرے پاس۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، دیکھیے موت کے وقت وہ ٹائم مانگ رہا ہے پیسہ اس کے پاس، اس کو خرچ کرنا چاہتا ہے، لیکن خرچ کرنے کے لیے کیا چاہیے اس کے پاس؟ ٹائم نہیں ہے اس کے پاس پیسہ ہے لیکن ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم پیسے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو ایک وقت ہوتا ہے انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو وقت کی قدر کرنا چاہیے۔ حسن بن صالح کہتے ہیں انہ کان یتمثل بہذین البیتین، یہ دو شعر ہیں، عام طور سے لوگ اس سے یعنی بطور مثال تمثیل اس کو بیان کرتے تھے وقت کی قدر کے بارے میں۔ اذا انت لم تزرع وابصرت حاصدا، اگر تو بونے کے وقت میں نہ بوئے اور پھر کاٹنے کے وقت میں کاٹنے والوں کو دیکھے، فصل کاٹنے والوں کو، ندمت علی التفریط فی زمن البذر، بونے کے وقت میں جو تو نے کوتاہی کی تجھے اس پر ندامت ہوگی۔ اگر تو نے بونے کے وقت میں، بیج بونے کے وقت میں تو نے نہیں بویا، زمین کو ایسی چھوڑے رکھا، اور پھر فصل کی کٹائی کا وقت آیا، تیری فصل ہوگی، تو نے بویا نہیں تو کاٹے گا کہاں سے؟ لیکن تو پھر ان لوگوں کو دیکھے گا جنہوں نے محنت کی اور زمین میں بیج بویا، لہلہاتی فصل ان کی آئی اور وہ کٹائی کر رہے ہیں اپنی فصل کی خوشی خوشی، ان کو دیکھ کے تجھ کو افسوس ہوگا۔ فما لک یوم الحشر شیء سوى الذی تزودته یوم الحساب الی الحشر، کہتے ہیں کہ حشر کے دن تیرے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا جو تو نے حساب کے دن کے لیے، حشر تک کے لیے جمع کر کے آگے بھیجا یا زاد راہ کے طور پر لیا۔ یعنی تیرے پاس قیامت کے دن دوسرا کچھ رہنے والا نہیں ہے، جو آج تو نے جمع کیا اپنے اس سفر کے لیے، جو قیامت کے دن تجھ کو کھڑا ہونا ہے، آخرت کے سفر میں جو تو نے آج نیکیاں کر لی وہی تیرے کام آئے گا۔ کل تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا، وہاں جا کے کروں گا نہیں ہونے والا ہے، آج جو لے لیا، آج کے دن زندگی میں جو کر لیا وہ تیرے وہاں کام آئے گا۔ ارادہ کہتے ہیں ارادہ اذا انت لم تعمل فی الدنیا ثم قدمت الآخرہ نظرت الى ثواب العاملین ندمت على تفریطک فی الدنیا، کہتے ہیں کہ جب تو نے دنیا میں عمل نہیں کیا اور آخرت میں آ گیا اور عمل کرنے والوں کے ثواب کو تو نے دیکھا تو تو اپنی کوتاہی بے عملی کو دیکھ کر پچھتائے گا ہی پچھتائے گا۔ اگزام کے وقت میں جو پڑھائی نہیں کی اور جو پڑھائی کی، جس نے پڑھا ہوتا ہے اس کی نگاہ پیپر سے ہٹتی نہیں، لکھتے رہتا اور یہ دیکھتا تھا کتنا لکھ رہا ہے، میرے کو تو کچھ بھی نہیں آ، گھڑی دیکھ رہا، اپنی گھڑی دیکھ رہا، دونوں میں کتنے سیکنڈ کا فرق ہے، کچھ آتا ہی نہیں اپنے کو۔ کیوں نہیں آ رہا ابھی؟ اس لیے کہ اس نے محنت کے وقت میں محنت نہیں کیا، تو امتحان کے وقت میں کچھ بھی نہیں چل رہا، جتنا یاد تھا وہ بھی بھول گیا، پیپر پڑھتے ہی پہلے تو باپ بن کے اڑ جاتا تھا، سامنے والا پڑھائی کر کے وہ کیا مانگ رہا؟ ایکسٹرا پیپر ملے گا کیا اور جواب لکھنے کے لیے، اور یہ کیا مانگ رہا؟ پانی ملے گا کیا مجھے؟
ایک گلاس پانی مل سکتا کیا؟ ہاں کوئی بڑا پہچان لیتا پانی چاہیے، ہاں آج پانی پینے کا ہی دن ہے تیرا. بہت ستاتا تھا کلاس میں تو، ہاں بہت مستی کرتا تھا، شرارت کرتا تھا تو بہت. اب پلاتا ہوں تجھ کو پانی، ٹھنڈا پیے گا کہ گرم پیے گا بتا. تو یہ حال ہوتا ہے اس کا جو محنت کے وقت میں محنت نہیں کرتا ہے. وقت کو تو نے ضائع کر دیا، اب امتحان کے وقت میں پریشان ہے. تو یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان کو ندامت ہوگی قیامت کے دن. یہی بات قرآن کریم میں اللہ نے بیان کی ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور ڈرائیے اے نبی ان لوگوں کو اس دن سے، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اس دن سے ڈرائیے جس میں عذاب آئے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اس دن ظلم کرنے والے یعنی گنہگار کہیں گے اے ہمارے رب اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ ہم کو تھوڑا سا اور وقت دے دے، ہماری مدت کو اور بڑھا دیں. نجب دعوتک ونتبع الرسل، تھوڑا سا وقت ہم کو دے دے، جو تو نے ماننے کے لیے کہا تھا تیری دعوت ہم قبول کر لیں گے، ہم رسولوں کی پیروی کر لیں گے. تیرا پیغام جو تو نے بھیجا اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ہم اس پیغام کو قبول کر لیں گے، اور جو رسول تو نے بھیجے جن کے راستے پر چلنا چاہیے تھا ہم رسولوں کی پیروی بھی کریں گے. اللہ تھوڑا سا ٹائم ہم کو بس دے دے، تو اس عذاب کو مؤخر کر دے، موقع اور بڑھا دے، ہمارا ٹائم لمٹ ہماری بڑھا دے. نہیں ہوگا، وقت ملے گا واپس نہیں. تو ان کو آخرت میں حسرت اور افسوس ہوگی، افسوس ان کو اور حسرت ہوگی کہ اللہ کاش کہ ہم کو وقت زیادہ دیا جاتا تو ہم ایسے نہیں ہوتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہمارا. یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے دیکھی، اور ہم الحمدللہ وقت پہ چل رہے ہیں ابھی. ہاں 10 منٹ ہے، ہاں نہیں وقت دے دیں گے ان کو وضو کے لیے. تو یہ چیزیں ہم نے کیا سیکھا. نمبر 1، وقت بہت قیمتی چیز ہے، اس کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. اسلام میں وقت کی اہمیت ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ سلف کیسے اپنے اوقات کو استعمال کرتے تھے، ضائع نہیں کرتے تھے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ ضائع کریں گے اوقات کو، دنیا میں آج ضائع کر رہے ہیں، وہ کل قیامت کے دن پچھتائیں گے، بلکہ موت کے وقت پچھتائیں گے. کیا ہم ان لوگوں میں بننا چاہتے ہیں؟ نہیں، پچھتانے والوں میں ہم کو نہیں بننا ہے، بلکہ ان میں بننا ہے جو اپنے وقت کو صحیح استعمال کر کے آخرت میں خوش ہوں گے، اللہ کے انعام کے مستحق ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے لے کر ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہم کو بنائیں اور وقت ضائع کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اس مجلس کے لیے اتنا کافی ہے.